بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ آج ہم ڈیٹیل ذکر کریں گے جادو کے حوالے سے، جادو کیا ہوتا ہے، قرآن میں اس کا کیا ذکر آیا، اس سے بچاؤ کے حل انشاءاللہ جانیں گے جو آپ گھر میں ہی انشاءاللہ اگر کسی کو جادو ہوتا ہے تو اس کا علاج کر سکیں گے۔ جادو کا آج ہم ڈیٹیل پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں، 2 ویڈیوز اس کے اوپر ہوں گی، تو اگر ممکن ہو سکے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیروی کی انہوں نے جس کی تلاوت شیطان کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہاں پہ کفر بمعنی جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا ورڈ یہاں پہ استعمال فرما کے یہ بتا دیا کہ جادو جو ہے وہ صراحتاً کفر ہے، اور بعض یہود جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یا کافر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اس دور میں بھی جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص دور تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں، تو اس دور میں بھی جو واقعات مشہور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اتنی عظیم و شان جو سلطنت ہیں ان کو جادو کے زور پہ ملی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا بھی رد فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں فرماتے تھے۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن یہ جو شیاطین تھے انہوں نے کفر یعنی جادو کیا اور سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں۔ بابل یہ عراق کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ 80 زبانیں بولی جاتی تھیں، تو اس کو سمانین بھی کہا جاتا تھا اس دور میں، تو اسی لیے کیونکہ یہاں پہ زبانیں بہت زیادہ بولی جاتی تھیں۔ تو بہرحال عراق کا یہ قدیم علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، تو یہاں پہ اتارے گئے ہاروت و ماروت۔ اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم ابھی صرف ترجمہ سماعت کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہاروت و ماروت کی بھی انشاءاللہ جانیں گے، تو آیت ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور وہ کون سے 2 فرشتے، ان کا نام آگے خود ہی رب نے ارشاد فرمایا ہاروت و ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، پہلے آگاہ کرتے تھے، یعنی خود سے ہی جادو سکھانے کے لیے وہ فرشتے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو پہلے آگاہ کرتے تھے۔ جو آزمائش لوگوں کے لیے بھی تھی اور ان فرشتوں کے لیے بھی تھی، تو وہ پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ نہ سیکھو، جیسا کہ قرآن پاک کی خود آیت کے اندر ہے، کہتے تھے کہ یہ نہ سیکھو، ہم آزمائش ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جادو سیکھ کر کفر اختیار کر رہے ہو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ وہ جنتر منتر سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی جاتی ہے۔ ابھی بھی لوگ جو لڑائیاں کروانے کے لیے زیادہ تر جادو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، ویسے بھی کفر ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے خود کے لیے بھی نقصان دے اور انہیں کسی قسم کا بھی نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ ظاہر ہے جس نے بھی کفر کا سودا کر لیا، وہ کسی بھی شکل میں کر لیا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، رب فرما رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ جانتے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ قرآن پاک کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ جادو میں تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ
کیا تاثیر کیا ہوتی ہے، کیوں تاثیر آ جاتی ہے؟ یہ اصل میں حکم ربی، اس کو مشیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی چیز بنائی جائے، چھری ہے تو اس میں حکم تکوینی ہے کہ یہ کاٹنے کے لیے ہی یوز ہوتی ہے۔ آگ ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے اس میں اذن تکوینی آ گیا کہ یہ جلانے کے ہی کام آتی ہے، اس میں حرارت ہے۔ ہوا ہے، اسے ہمیں انڈرسٹوڈ ہے، پیانی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے پیاس بجھانا ہے، پیاس بجھانی ہے۔ اگر اس میں حکم تکوینی اٹھ جائے تو جتنا مرضی پانی پیتے جائیں، جیسے کہ جو بے نمازی ہے اس کے لیے یہ بھی عذاب ہے کہ اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اس کی جو پیاس ہے وہ بجھے گی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کے اندر حکم ہے، یہ اذن تکوینی ہوتا ہے۔ رب نے چیز کو تخلیق فرمایا اور اس میں اذن تکوینی ڈال دیا، اب وہ اس کا کام ہے کہ اس نے اثر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا ذکر آتا ہے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہیں پھری، یہ اذن تکوینی ہونے کے باوجود رب کی مرضی نہیں تھی، نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی آگ نے ان کے لیے گلزار بن گئی، رب تعالیٰ نے اس میں سے اذن تکوینی کو وقتی طور پہ جو ہے وہ ان کے لیے اٹھا لیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ کائنات کے اندر۔ دعا جو ہے وہ بعض دفعہ شفا دیتی ہے، بعض دفعہ بہت پیسہ لگ جاتا ہے علاج کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ بس اب انسان کا وقت پورا ہو گیا تو انسان کو اس میں شفا نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں رب تعالیٰ کا جو اذن تکوینی ہوتا ہے اس وجہ سے جادو جو ہے وہ بعض دفعہ اثر کرتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی کرتا۔ وہ اگر انسان قرآنی آیات پڑھ لے، اپنی پروٹیکشن کرے، نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن سے اوپر تو کوئی جنتر منتر نہیں نا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ جیسے جادو جیسی حقیر چیز کے اندر اگر کچھ اثر ہے تو اس کا مطلب کہ قرآن پاک کے اندر شفا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کے جو وظائف ہیں ان کو ویسے بھی اپنی زندگی میں آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے، یا حی یا قیوم پڑھنا چاہیے، دو جو آخری کل ہیں ان کو روزانہ اپنی روٹین کے اندر لے کے آنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان چیزوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ انسان حسد، بری نظر اور جادو وغیرہ سے جو ہے وہ پروٹیکشن میں رہتا ہے الحمدللہ۔ اور ہمیں یہاں پہ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی عامل صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو آیا وہ عامل صاحب روحانی عامل ہیں یا معاذ اللہ وہ کوئی اس طرح کے عامل تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ آپ کو بھی کفر والی سائٹ پہ لے جائیں۔ تو ہر عامل کے پاس نہیں چلے جانا چاہیے، انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں تاکہ کفر سے بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جنات اور انسانوں کا ملاپ جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ہو گیا۔ جنات کو ما فوق الفطرت چیزیں کرتے دیکھتے تھے انسان، تو وہ پھر ان سے سیکھتے کہ یہ کیا ہے، اور شیاطین کر خود ہی دیتے تھے جو جنات شیاطین تھے، لیکن ان کو انسانوں کو جو ہے وہ جنتر منتر سکھا دیتے۔ اب وہ جو جنتر منتر پڑھتے تو انسان کہتے واہ جی واہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو تو یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے، قوت اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں علم غیب نہیں ہوتا۔ وہ جو ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی تھیں کہ جی جن نے بتا دیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی جن سے پوچھ لیا اس نے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ غیب کی خبر ہے۔ یا پہلے دور میں آسمانوں تک جانے کی جنات کو اجازت تھی تو وہ شیاطین جو ہیں وہ فرشتوں کی بات سن لیا کرتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں کاہن جو ہے وہ بڑا اس کے پاس کو غیب کا علم ہے۔ کاہن اور نجوم اس کو لوگ مکس کر دیتے ہیں۔ کہانت ہوتی ہے یہ جو سنی سنائی بات انسان آگے بتاتا ہے، اس کو کہانت کہا جاتا ہے، اور جو علم نجوم ہے یہ ستاروں کا علم ہے، اس کے اندر پھر اذن تکوینی، اور یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت میں ہم ذکر کریں گے۔ بہرحال
یہاں پہ ان کا میلاب جو ہے وہ بہت زیادہ آپس میں ہوا. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلطنت ان کو ملی, ان کا دور آیا, تو انہوں نے جنات کو خوب اپنی گرفت میں کر لیا, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے جو جنات جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام سے بڑا ڈرتے تھے. بہرحال ان کو علم غیب نہیں ہے. اسی طرح جو حمزات ہیں ان کو بھی علم غیب نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے دوسرے حمزات سے, جیسے فور ایگزامپل کوئی بندہ آپ کے پاس آیا, وہ کہہ رہا ہے جی مجھے میرے بارے میں بتائیں, کوئی عامل حضرات اپنے موکل حضرات سے پوچھتے ہیں, تو وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے جو بندہ ہے اس کے حمزات سے ان کا حمزات پوچھ کے بتا دیتا ہے کہ جی یہ بات ہے, تو وہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا. تو یہ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا میں مائنڈ یہاں پر بھی کلیئر کر دوں. پھر جب ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا دور مبارک آیا تو انہوں نے بھی جنات کو جو ہے وہ بند کر دیا, اور اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جنات دوبارہ کھلتے جا رہے ہیں, اور انہوں نے دجال کا حصہ بننا ہے جا کے. اگر آپ نے میری دجال والی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو اس میں بھی آئیڈیا ہوگا. تو ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اب یہ آہستہ آہستہ جنات کھلتے جا رہے ہیں, اس لیے جادو کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے. دن لوگ سنتے ہیں جی فلاں نے فلاں پہ جادو کر دیا, فلاں نے فلاں پہ جادو کر دیا. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں, بیری کے پتے لیں. ضروری نہیں ہے کہ شب برات والے دن ہی آپ نے جی غسل کرنا ہے, تو اس کی آپ پیسٹ بنا لیں. 7 پتے لے کے نا ان کی آپ تھوڑا سا پانی مکس کریں گے تو پیسٹ بن جائے گی. تھوڑا سا اس کی جو پیسٹ ہے اس کو جو چائے کا چمچ ہوتا ہے وہ آپ پانی میں گھول کے اس کا وہ پی لیجئے, اور باقی کو پانی کے جو ڈرم ہے یا ٹپ ہے آپ کا جو بھی, اس میں ڈال کے اس سے آپ غسل کر لیں. انشاءاللہ اس سے بھی جادو کا اثر جاتا رہے گا. اس کے علاوہ آخری 2 کل میں نے اس ویڈیو کے درمیان میں بھی بتایا, آخری 2 کل روزانہ سوتے وقت پڑھ کے ایسے پڑھنے ہیں کہ 11 مرتبہ بار دونوں کل پڑھ کے یہ ہاتھوں کو پھونک کے اپنے سر سے لے کے پورے جسم تک جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ حصار میں بھی آ جائیں گے, اور اگر کوئی بد اثر ہوا تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ پورے دن میں جب بھی آپ کو موقع میسر آئے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا ورد کرتے رہا کریں. جتنی بھی بلائیں ہیں اور جو جادو ہے, نظر بد ہے, حسد ہے, اس طرح کی چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو اور برے لوگ اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. ہماری گفتگو ابھی جاری ہے, انشاءاللہ اس کو ہم مکمل اگلی ویڈیو میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.